پاکستان ایک ایٹمی طاقت ہے تو کیا اس کو واقعی ذوالفقار علی بھٹو نے شروع کیا تھا؟ ایوب خان نہیں مانے، انہوں نے کہا جی امریکہ ناراض ہو جائے گا۔ اصل میں یہ ایک لیڈر کا ویژن ہوتا ہے۔ ملتان میں ایک خفیہ اجلاس بلایا گیا جہاں پہ اس ملک کے بڑے سائنسدان اور انجینئرز کو بلایا گیا اور وہیں پر پروگرام کی بنیاد ڈالی گئی۔ آج اگر پاکستان کے مضبوط دفاع کی بات کی جاتی ہے تو اس شخصیت کے بغیر پاکستان کے دفاع کی بات مکمل ہی نہیں ہو سکتی۔ ناظرین، آج 4 اپریل ہے۔ آج کا دن ایک ایسے انسان کا یوم شہادت ہے جس نے پاکستان کو فخر کے ساتھ سر اٹھا کر چلنا سکھایا۔ آج اگر پاکستان کے مضبوط دفاع کی بات کی جاتی ہے تو اس شخصیت کے بغیر پاکستان کے دفاع کی بات مکمل ہی نہیں ہو سکتی۔ اور یہ وہ شخصیت جس نے ایک ٹوٹے ہوئے پاکستان، ایک شکست خوردہ قوم کو سر اٹھا کر جینا سکھایا۔ 1971 کی جنگ کے بعد جب آدھا پاکستان علیحدہ ہو چکا تھا اور یہ جو موجودہ پاکستان ہے یہ بہت ہی ایک احساس کمتری میں تھا، تو ایسے میں اس شخصیت نے ملک کی باغ دوڑ سنبھالی اور آج پاکستان کا مضبوط دفاع کی جو بنیاد ہے ساری کی ساری اسی کے دور حکومت میں ملتی ہے۔ آج کے دور میں ہم بات کریں گے اس عظیم رہنما کی، جی ہاں، ذوالفقار علی بھٹو شہید کی۔ آپ میرے ساتھ رہیے، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام منٹ مرر نیوز۔ ناظرین، سب سے پہلے ایک آواز گونجتی ہے، ہم گھاس کھا لیں گے مگر ایٹم بم ضرور بنائیں گے۔ یہ آواز تھی ذوالفقار علی بھٹو کی۔ آج کل سوال اٹھتا ہے کہ جی پاکستان ایک ایٹمی طاقت ہے تو کیا اس کو واقعی ذوالفقار علی بھٹو نے شروع کیا تھا؟ اب اس بات پہ بھی شکوک و شبہات پیدا کرنے کی کوشش کی جاتی ہے۔ دیکھیں، جو بھی پاکستان کے ایٹمی پروگرام کے بنیادی لوگ ہیں ان سب کا اس بات پہ اتفاق ہے کہ پاکستان کے ایٹمی پروگرام کی بنیاد ذوالفقار علی بھٹو نے رکھی۔ ان میں سے کچھ سائنٹسٹ نے 1965 کے بعد ایوب خان کو مل کر اس پروگرام کے لیے قائل کرنے کی کوشش کی، لیکن وہ ایوب خان نہیں مانے، انہوں نے کہا جی امریکہ ناراض ہو جائے گا۔ اصل میں یہ ایک لیڈر کا ویژن ہوتا ہے۔ 1971 کے بعد جب ذوالفقار علی بھٹو کے پاس حکومت آئی، انہوں نے ان سائنٹسٹ کو بلایا اور ملتان میں ایک میٹنگ ہوتی ہے، ملتان میں ایک خفیہ اجلاس بلایا گیا۔ یہ ویژن کی بات ہوتی جہاں پہ اس ملک کے بڑے سائنسدان اور انجینئرز کو بلایا گیا اور وہیں پر پروگرام کی بنیاد ڈالی گئی۔ اب اس پروگرام کے کچھ حصے بنائے گئے۔ ایک حصہ تھا پاکستان ایٹامک انرجی کمیشن۔ اس کا پہلے جو سربراہ تھے وہ تھے ڈاکٹر منیر احمد خان۔ بعد میں ڈاکٹر عبدالقدیر بھی اس منصوبے میں شامل ہو گئے جنہوں نے کوہوٹا میں یورینیم کی انریچمنٹ کا سارا کام کیا۔ بہرحال یہ کوئی سائنسی منصوبہ نہیں تھا، یہ ایک مشن تھا اور ذوالفقار علی بھٹو نے اس کی بنیاد اس طرح رکھی کہ آنے والی بعد میں کوئی بھی حکومت اس کو بند نہیں کر سکے۔ انہوں نے ان سائنسدانوں کو مکمل فائنانشل اٹانومی دی کہ آپ کو جو چیز چاہیے وداؤٹ آڈٹ، وداؤٹ اینی رول، آپ کو فنڈز مل جائیں گے اور آپ نے وہ چیز ارینج کرنی ہے، یعنی کہ یہ پرائرٹی کا ایشو تھا۔ پھر ذوالفقار علی بھٹو نے اس پروگرام کو عالمی سطح طور پر بھی روشناس کرایا اور اس سلسلے میں مدد حاصل کی۔ بھٹو نے چین کے ساتھ قریبی تعلقات پیدا کیے، دفاع میں اور صنعت میں، جو پاکستان کی سیکیورٹی کا ایک اہم ستون ہے۔ انہوں نے مسلم دنیا سے بھی مالی مدد اور مالی تعاون حاصل کرنے کی کوشش کی تاکہ ایٹمی پروگرام کو جاری رکھا جا سکے۔ تو یہ ان کی خارجہ پالیسی کا بھی ایک اہم ایشو تھا، انٹرنل ڈیفنس کا بھی بہت اہم ایشو تھا اور ڈپلومیسی کا بھی امتزاج۔
اب 1971 کے بعد جب ہماری فوج انڈیا کی قید میں ہے تو بھٹو نے اپنی فوج کا مورال بلند کرنے کے لیے ایک شملہ معاہدہ کیا اور اس کے تحت ان قیدیوں کی واپسی یقینی بنائی اور وہ علاقے جو انڈیا کے قبضے میں چلے گئے تھے وہ بھی واپس لے لیے۔ یہ ہوتی ہے ڈپلومیسی کی پاور۔ بھٹو کے بعد کوئی سب بڑا ڈپلومیٹ پاکستان نے نہیں دیکھا۔ بڑے بڑے ڈپلومیٹ آئے ہیں، میرے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ بھٹو سے بڑا ڈپلومیٹ کوئی نہیں آیا۔ ڈپلومیسی کے ساتھ ساتھ انہوں نے فوج کو جدید، آرگنائزڈ اور پاورفل بنانے پہ بھی توجہ دی۔ لوگوں کو پتہ ہی نہیں ہے، جب بھی پاکستان کے دفاع کی بات آتی ہے تو بھٹو کا نام صرف ایٹمی پروگرام کے ساتھ منسوب کر کے ان کے باقی جو کارنامے ہیں ان کے اوپر کوئی توجہ نہیں دی جاتی، اور یہ ان کے ساتھ بہت بڑی زیادتی ہے۔ انہوں نے پاکستان کو صرف ہتھیار خریدنے والا ملک نہیں بنایا، انہوں نے پاکستان کو ہتھیار بنانے والا ملک بنایا اور پھر ہتھیار ایکسپورٹ کرنے والا ملک بنایا۔ اگزامپل، 1973 میں انہوں نے پاکستان سٹیل مل قائم کی، اور اس کے بنانے کا بنیادی مقصد یہ تھا کہ پاکستان دفاعی صنعت کے لیے خام مال ملک میں تیار کرے، کسی اور ملک سے امپورٹ نہ کرنا پڑے۔ ساتھ ساتھ انہوں نے کامرا میں پاکستان ایروناٹیکل کمپلیکس کی بنیاد رکھی، جہاں پر طیاروں کی مرمت اور تیاری کا آغاز ہوا۔ معراج اور F-6 طیاروں کی مقامی سطح پر اوور ہالنگ شروع ہوئی۔ مشاق طیاروں کی تیاری کا آغاز کیا گیا۔ یہ جو آج کل بڑے بڑے معاہدے ہو رہے ہیں پاکستان کے تھنڈر طیاروں کے کہ جی منامار کے ساتھ ان کا وہ ہو گیا، معاہدہ ہو گیا، انڈونیشیا کے ساتھ ہو گیا، سوڈان کے ساتھ ہو گیا، صومالیہ کے ساتھ ہو گیا، یہ جس فیکٹری میں بنتے ہیں، جس کمپلیکس میں بنتے ہیں، وہ کمپلیکس ذوالفقار علی بھٹو نے بنایا تھا۔ ساتھ ساتھ انہوں نے ٹیکسلا میں ہیوی انڈسٹری کمپلیکس کی بنیاد رکھی۔ یہ وہ جگہ ہے جہاں پہ پاکستان کی ایک چھوٹی گولی سے لے کر پسٹل، گن، ٹینک، یہ چیزیں بنتی ہیں۔ یہ چیزیں پاکستان اب ایکسپورٹ کر رہا ہے۔ اس سے پہلے ہم یہ چیزیں چائنا سے، امریکہ سے اور دوسرے ممالک سے خریدتے تھے۔ 1965 کی جو جنگ لڑی گئی تھی وہ سارے باہر کے ہتھیاروں سے لڑی گئی۔ 1971 کی جنگ میں ہمارے پاس سارا امپورٹڈ مال ہوتا تھا، لیکن اس ٹیکسلا ہیوی کمپلیکس انڈسٹریز کے بعد اب یہ ہر چیز پاکستان میں بنتی ہے اور بلکہ دنیا کے دوسرے ممالک میں فروخت بھی کی جاتی ہے۔ اس انڈسٹری میں ٹینکوں کی مرمت اور اپ گریڈیشن کے منصوبے شروع کیے گئے۔ اب ایک پاکستان کے خالد ٹینک کا چرچہ پوری دنیا میں ہے۔ یہ اسی ٹیکسلا ہیوی انڈسٹریز کی ایک چھوٹی سی مثال ہے۔ اب بات یہ آ جاتی ہے کہ یہ سارے اقدامات کیوں ضروری تھے۔ دیکھیں، 1965 کی جنگ کے بعد امریکہ نے پاکستان کے اوپر اسلحے کی پابندی لگا دی تھی، اور اس تجربے نے بھٹو کو سکھایا کہ جب تک ہم دوسروں پہ انحصار کرتے رہیں گے ہمارا دفاع مضبوط نہیں ہوگا۔ اس لیے انہوں نے دفاعی خود مختاری پر بہت زیادہ توجہ دی۔ اب اس کے بعد پاکستان نے اپنے ہتھیار خود بنائے، اپنی فوج کو مضبوط کیا، اور اب ہمارا دوسروں پر انحصار کم سے کم ہے۔ اب ایک بات کی جاتی ہے کہ جی بھٹو کی اس حکمت عملی کا بہت بڑا نقصان بھی تھا کہ اس میں ڈیفنس کو آگے رکھا گیا اور معیشت کو پیچھے رکھا گیا۔ تب سے یہ ایسی ایک مثال چلی ہے کہ ہر دور میں، ہر بجٹ میں، ہر حکومت نے ہمیشہ ڈیفنس کو آگے رکھا ہے اور معیشت کو پیچھے رکھا ہے۔ لیکن جب بھٹو صاحب کے دور میں یہ کام ہوا تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ اس وقت چونکہ ملک شکست خوردہ تھا، آدھا ٹوٹ چکا تھا، انڈیا کا غلبہ تھا پاکستان پر، تو اس دور میں فوج کو مضبوط کرنا بہت ضروری تھا۔
اب ہماری فوج اتنی مضبوط ہے کہ اس کے دوسرے ممالک کے ساتھ ڈیفنس اسٹریٹجک ایگریمنٹس ہو رہے ہیں، اور یہ ہماری ایک کامیابی ہے۔ لیکن اس کے بعد معیشت پر توجہ نہیں دی گئی۔ اگر بھٹو صاحب کو حکومت کرنے دی جاتی تو یہ ملک معاشی طور پر بھی اتنا ہی مضبوط ہوتا جتنا آج دفاعی طور پر مضبوط ہے۔ تو ذوالفقار علی بھٹو نے ایک مضبوط دفاع کی بنیاد رکھی، وہ ایک مضبوط معیشت کی بنیاد بھی رکھنے جا رہے تھے، لیکن ان کو وقت نہیں ملا۔ جس فوج کو انہوں نے اتنا مضبوط بنایا، اسی فوج کے ایک سربراہ نے مارشل لا لگا کر انہیں 14 اپریل کو پنڈی کی جیل میں پھانسی دے دی، اور آج ہم ان کا یوم شہادت منا رہے ہیں۔ اللہ ان کی مغفرت کرے۔ اجازت دیجیے، خدا حافظ۔